کر چھڑیا فرمایا لفظاں دی دنیا دے اندر جڑا سب تو بڑا لفظ سی حضور نے تے رب نے او لفظ صدیق اکبر واسطے چھوڑ کے تے ساری دنیا کو ان انگریزی جڑے بچے بیٹھے سپرلیٹیو ڈگری صدیق اکبر کے لیے قرآن نے بھی استعمال کیا تو سپرلیٹیو ڈگری کیوں پتا سی کہ کالے ہون گے وہ کوئی ایسے بھی ہوں گے جڑے پیسے لے کے تے صدیق اکبر دے خلاف بولیں گے ایک کوئی جملہ عرض کرنا چاہنا ضرورت دلیلاں تے کتاباں تے ثبوتاں دی نہیں ہوندی صدیق تاں چنگا لگتا ہے جے پیو چنگا ہو اس میں مسئلہ دلائل کا تو ہے ہی نہیں ابو بکر تاں چنگا لگتا ہے جب پیو چنگا ہوئے اور علی تاں چنگا لگتا ہے کہ امی چنگی ہو مبارک ہوئے توڑی ماما بھی چنگی ہے توڑا پیو بھی ایک ہے اچھا پھر اب اگر ابھی تک کسی کو ہمارا مزاج سمجھ نہیں آیا تو ہم اس کو کھل کر اپنا مزاج بتانا چاہتے ہیں ان تے مین تے اون تے کن تے جوگے تے جناکے تو ایسا ہے ویسا ہے یہ سارے لفظ بابا جی ہمیشہ کے لیے نسیہ منسیہ کر کے سدھی گال کر غیرت ہے بڑی چیز جہانے تکو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارے جے اے نہ سمجھ آئی نہیں تھے پنجابی سمجھ لو بے خیرتی دے گوشت نہ لو صاحب سروں دا چنگا میں نے پوچھا ان سے یہ جو کوئی پنڈی میں بیٹھ کر کوئی چھوٹی چھوٹی یہ 10 دن خالی 10 دن جناب سرخ رنگ چھڑک کے تو علی علی ساتھ کرتے ہیں ساتھ صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں میں نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے تم صدیق اکبر کو تبرہ کیوں کرتے ہو گالیاں کیوں دیتے ہو کوئی تمہیں تکلیف ہے بتاؤ ہم حاضر ہیں دور کرنے کے لیے کہتے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکر کو گالیاں دینا یہ ہمارے مذہب میں عبادت ہے تو ہم تو یہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں کہتے ابو بکر کو گالی دینا ہمارے مذہب میں عبادت ہے میں نے کہا سنو پھر ہمارا جملہ اگر تمہارے مذہب میں ابو بکر کو گالی دینا عبادت ہے تو میرے مذہب میں تمہیں کافر کہنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے مناظرہ کرنا نے جتنے مرضی بلا لو اسی حاضر پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں کاٹ کے نہ رکھ دیں تو پھر ممتاز نام نہیں بابا جی سارے مسجد حالی کو جملے کر گئے ورنہ در در کتیو بس ایک جملہ کروڑ تقریر دے باری کیونکہ مجدد کا جملہ ہے مسئلہ یہ ہے آپ نے فرمایا خیر ہوئے جڑا سارے نالوں زیادہ بڑا جھوٹا ہے ابو جہل کا مطلب ہے جہالت کی فیکٹری جہالت کا خزانہ جہالت کی کان جہالت کا مجسمہ فرمایا جھوٹا سچے دے کوئے تے کیوں ہے کہنے لگا غرضاں نال مرضوں ہوندیاں ان کام میں ان کو مجبوری میں لے آئی آپ نے فرمایا 10 سنو جڑے نکی نکے گلاں تے آ کے تے امام صاحب حوالہ دے دیا انگوٹھے چومنا جائز ہے کہاں لکھا ہوا ہے علم غیب جانتے ہیں تو کہاں لکھا ہوا ہے حاضر ناظر ہے تو کہاں لکھا ہے سمجھ آ جائے داڑھی منڈے واسف علی واسف نو آ جائے انہوں کسی نے پوچھا حضور زندہ ہے وہ کہنے لگے حضور تو زندگی ہے کیا بات اس نے کہا زندہ ہے وہ کہنے لگا زندگی آگے چل اقبال علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ حضور حاضر ناظر ہیں آپ نے فرمایا خود حضور کہہ رہے ہو اور خود پوچھ رہے ہو حاضر و ناظر ہیں اس نے کہا جی کہاں کہاں ہے علامہ کہنے لگے کہاں کہاں نہیں ہے دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے پوشیدہ لبیک والوں کے ایمان میں ہے بابا جی آپ کو سمجھا گئے ورنہ آج کوئی یوتھیا ہوتا کوئی آج گدڑ کے پیچھے جا رہا ہوتا کوئی کس کے پیچھے آپ ان کی عقل دیکھتے نہیں ہو جو چیز بچا کر رکھنی تھی اس کو سیل کر دیا جنہوں سٹنس یہ پلسٹر میں چکی پھر دے یعنی جڑی بچا کے رکھنی سی گھڑی انہوں تے ویچ چھڑیا جڑی چیز رکھنے لی ہے انہوں ویچ چھڑیا تے جڑی سٹن لی اس کو کہتے ہیں انہوں میوزیم دے اندر رکھیں گے انہوں میوزیم دے اندر رکھیں گے جی ایک یہ پلسٹر ہے کس کو چڑھایا گیا کہتے ہیں جی اس کو چڑھایا گیا جو
اور آدھے راستے سے واپس آ گیا، کیونکہ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ اور اکتوبر اور نومبر کو کچھ خاصی نسبت ہے اس شاخ سے، ایک آہ کیا نکلی سارے ہی پہچانے گئے۔ اے نومبر دے اندر ترنا دینا ہر ایک دا کم نہیں ہے، اے انہ دا کم ہے جنہ دیا ماما نے یا رسول اللہ دی لوئی دیتی ہو۔ تانوں سارے نو چوک کے لے جائے ختم نبوت اور آہستہ اونچا نہیں کرتے مر جاتا ہے لعابِ دہن حضور کا منہ مبارک کا فیض مبارک وہ اپنے چہرے پر ملا ہے۔ تسی اگر ہاتھ نہیں چوک سکتے کہ توڑے ہاتھ میرے ہاتھ صدیق اکبر تو زیادہ قیمتی ہیں، جتنے جوان بیٹھے ہو جتنے بڑھے بیٹھے ہو۔ اعلیٰ حضرت ایسے دو بیماریوں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑا کی، نمبر ایک سر درد، نمبر دو بخار۔ 102 103 زندگی دے اکثر اس سے اعلیٰ حضرت کو بخار رہا، اور حالت ایسی کہ آپ دی جڑی مسند سی آپ انج کر کے بیٹھتے سن تے اے آپ دے ہاتھ دے اندر ایتھے دوات ہوندی سی، امام احمد رضا کی بات کر رہا ہوں، ایتھے دوات ہوندی سی تے ایتھے کتاب ہوندی سی، ایتھے دوات ہوندی سی تے قلم دبو کے تے ایتھوں کاغذ دے ہوتے انج کمدے ہتھن دے نال آپ حضور دی عزت تے پہرا دے ایتھے دوات تے قلم دبو کے تے پھر لکھ دے کی سن حضور دی عزت تے۔ اے دیکھنا اینو سمجھنا، کہندے سن زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ جڑا تے بڈھا بیٹھا ہے وہ زیادہ زور لائے کیونکہ وہ دیا لتن قبر دے زیادہ قریب ہے۔ حضور پوچھن کی کر کے آئے ہو، تسی کہو یا رسول اللہ پڑھے اسی کہ گھوڑے دی لد تولی جائے گی تو لبیک والے دی آواز کیوں نہیں تولی جائے گی؟ اقبال کہتا ہے ان جس کرنے جو صدیق اکبر نے کیتا اور یہ انداز ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، صدیق اکبر اپنے آقا مولا سے یوں کر کے بات کرتے تھے، ایسے کرتے حتی یستفہمہ، آپ کے ہونٹ حرکت کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے کرتے یہ مقابلے کرتا ہے، ماں نے جم کے چٹیا بھی نہیں، یہ مقابلے کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خیر ہوئے تو ساڑھے ہوئے تھے، انہیں کہا جی ایک مسئلہ ہے، فرمایا دسو، انہیں کہا اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ میں گیا اور پھر وہاں سے لامقام میں ہو کر آیا، جب میں واپس آیا تو کنڈی تقریر یاد ہے نا، پتہ چلے کنڈی سمجھتے نہیں آندی مگر مننا دے پیڑ ہے، کنڈی بستر پانی اچھا کنڈی رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی جاری تھا۔ تو ابو بکر یہ بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے چونکہ تم قریشی ہو، تم بڑے سمجھدار ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کس نے کہا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کس نے کہا ہے؟ بڑا چلاک اور سمجھدار تھا، لیکن مارا گیا ابو جہل جی، مارا گیا،
اور اس کو پتا تھا کہ یہ ان میں پوچھ رہے کہ یہ گل کے ناخی ہے تے جے میں کوئی صحیح گل نہ کی تے من چنڈ پہ جانی. کہنے لگا صاحبو کا یہ تمہارے آقا مولا نے کی. کاش کہ یہاں یہ کہہ دیتا یہ ہمارے آقا نے کی. پھر تو مسئلہ یہ حل. کہنے لگا تمہارے آقا نے کی. بس صدیق اکبر نے سنیا پھر وجد نہیں ہے. آپ نے فرمایا بڑے آسان جملے چرچ کر رہے ہیں تاکہ تم سارے چھوٹے چھوٹے کاکے بڑے بڑے بابے سارے انہیں سمجھ آ جائے. آپ نے فرمایا مقدر ویک اپنا. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ راوی میں سکم ہے، راوی میں ضعف ہے، راوی تو کافر ہے. پہلے روایت کی جرح کریں گے، تعدیل کریں گے، اس پر ایک جی آئی ٹی مقرر کریں گے، بلائیں گے تو پھر اس بات کی تحقیق ہوگی. آپ نے کوئی گل کہی، آپ نے فرمایا مقدر دی گل ہے تو حضور کو سن کے نہیں مان رہا، میں تیرے کو سن کے منن واسطے تیار ہوں. فرمایا ان قال صدق و صدق. حضور نے گل کی ختم. فرمایا ایک ہی گل ہے. حضور یہ کہتے ہیں میں ادھر ہی تھا، آسمان بھی میرے پاس آیا، لامکرم بھی میرے پاس ہے، میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار. اور جب حضور معراج شریف پر تشریف لے کر گئے نا جی تو کتنا وقت لگا جی؟ ابھی آپ نے مجھے جواب دیا. جب واپس آئے تو کنڈی یہ اتنا ہی ٹائم لگا. ویسے حضرت مجدد پاک سے پوچھا گیا کتنا ٹائم؟ آپ نے فرمایا 18,000 سال لگے. حضور رب کی بارگاہ میں رہ کے تو حضور نے خود فرمایا. پوچھا کتنا ٹائم؟ فرمایا بس میں گیا تو میرے امامے کو درخت کی ایک ٹہنی میں بوسہ دیا تو ٹہنی ہلنا شروع ہو گئی. میرا امام اس ٹہنی کے ساتھ ٹکرایا تو ٹہنی ہل رہی. فرمایا جب میں واپس آیا تو ٹہنی. لیکن جب میں واپس آیا تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل اتنا بڑا معجزہ ہے میں جا کے جس طرح دساں گا کوئی مننے گا؟ عرض کی تو حضور اور کوئی نام ہی مننے. وہ ضرور مننے گا. حضور غزالی زمان بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے. وہ کہنے لگے عالم خطیب تھے ظاہر ہے غزالی زمان کی موجودگی میں. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے صدیق اور صادق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صدیق صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں ثبوتی معنی ہوتا ہے. صادق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں حدوثی معنی ہوتا ہے. غزالی زمان پھڑک پہ فرمایا کیڑیاں بیسن چھیڑ بیٹھے. عوام کی پتہ صفت مشبہ کے شے ہوگی تے اس میں فاعل کے شے ہوگی. فرمایا بس اتنا کہو صادق اس کو کہتے ہیں جو خود کہے میں سچا ہوں، صدیق اس کو کہتے ہیں جس کو رب کہے تو سچا ہے. صادق کو نافذ جڑا کہے میں سچا ہوں. میں جس طرح خان کہتا تھا میں صادق بھی امین بھی. صادق اور امین ایسے ہوتے ہیں. کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. یوٹیوب کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے. سچا دیکھنا ہو تو پھر کائنات میں صدیق اکبر دیکھو. اور یہ بس میں آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود یعنی میں بے عمل آدمی ہوں. نصیحت لیکن کبھی کبھی دیواروں پر بھی پکی باتیں لکھی ہوتی ہیں. میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابہ اور اہل بیت ان کو کبھی آمنے سامنے نہیں کھڑا بس برابری نہیں کریں. انگریزی میں کہیں تو کمپیریزن نہیں کریں، عربی میں کہیں تو تقابل نہیں کریں. یعنی جس طرح سنیوں کے سٹیج پر بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے ہم گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور یہ جملہ ہمارا ہے نہیں، یہ شیعہ کا جملہ ہے، یہ ہمارا جملہ نہیں ہے. کیوں؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں تو اس میں وہ صرف اہل بیت کو رکھتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں رکھتے. جبکہ ہم جب کہتے ہیں اہل بیت تو اس میں حضور کی بیویاں بھی داخل ہوتی ہیں. کیوں؟ بیویاں گھر والی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اچھا جو شادی شدہ ہے وہ تو بولے. بیویاں لوگ آفس سے کہتے ہیں جلدی جلدی جانا. کیوں؟ وہ کہیں جلدی نہ کیا گھر والی سے کوٹ پڑے. بیوی گھر والی ہوتی ہے، بیوی کو دروازے کے باہر نہیں بٹھایا جاتا.
بیوی گھر والی ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی پاک کی نسل مبارک بھی داخل ہے اور حضور کی ازواج مبارک بھی داخل ہے۔ تو یہ جملہ ہمارا نہیں، ہمارا کیا جملہ ہے؟ ہمارا جملہ یہ ہے ہم حضور کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتے اور حضور کے یاروں سے بھی پیار کرتے، کمپیریزن نہیں کرنا، تقابل نہیں کرنا۔ صحابہ اور اہل بیت کو آمنے سامنے، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ فرمایا ہم صحابہ کو بھی ان کی وجہ سے مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی ان کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کو بھی ان کی وجہ سے اور ان کو بھی ان کی وجہ سے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود اور ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا اگر کبھی کرنا پڑ جائے پھر کیسے کرنا ہے؟ پھر پوزیٹیو سینس میں کرنا ہے، مثبت انداز میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے میرا تعارف سن لیں جی، حیدریم مستم قلندرم بندہ مرتضی علی ہستم۔ میں مولا علی کا ملنگ ہوں اور رجسٹرڈ ملنگ ہوں۔ میں ہر سال نجف میں جاتا ہوں، مولا علی کے دربار پہ میں علی علی کرتا ہوں۔ ہاں لیکن ایک بس چھلا نہیں پہنتا، میں سرخ دھاگا نہیں پہنتا، چرس نہیں پیتا۔ ہاں ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس کے لب پہ حسنین ہوتے، دل میں صدیق ہوتے۔ ٹھیک ہے، ایک ذاکر کہے جی آپ کو کیا پتہ نہیں کیا ہوتے؟ میں کہا تو دس، تو دس رسی سنے میں سے تیار گل کر۔ کہتا ہے علی وہ ہیں جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، لاؤ یہ فضیلت اگر کسی اور کے پاس ہے۔ اس کا ریپیٹ کو کم کریں، ایک پوائنٹ جی بس۔ کہنے لگا علی وہ ہیں جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا لاکھ نہیں کروڑ والی سبحان اللہ، اور تو بھی سبحان اللہ۔